الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ میرے تمام دینی بہن بھائیوں السلام علیکم۔ حدیث پاک میں آتا ہے الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت کرنا زنا کرنے سے بھی زیادہ سخت ہے۔ غیبت کی تعریف یہ ہے کہ کسی شخص کی عدم موجودگی میں اس کے متعلق ایسی بات کرنا کہ اگر وہ سنے تو ناپسند کرے، اور وہ بات اس میں واقعتاً موجود ہو اور اس میں وہ برائی اور عیب موجود نہیں تو اس کو بہتان کہتے ہیں۔ یعنی غیبت اس شخص کے اندر برائی ہے، موجود ہے برائی، اور ہم اس کی برائی کر رہے ہیں تو وہ پھر غیبت بن جاتی ہے، اور غیبت ہی سب سے بڑا گناہ ہے۔ لیکن پھر اس سے آگے چلیں، غیبت سے بڑا بہتان ہے۔ تو بہتان کیا ہے کہ ہم کسی شخص میں ایسی بات ڈھونڈیں جو اس کے اندر نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں فرماتا ہے، سورۃ الحجرات ہے، اس میں اللہ نے فرمایا کہ اے لوگوں، مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کروا دو، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔ اب مومنوں، کوئی قوم کسی قوم سے تمسخر نہ کرے۔ ممکن ہے کہ جن کا تمسخر کیا جا رہا ہے وہ لوگ ان سے بہتر ہی ہوں، اور نہ عورتیں عورتوں سے تمسخر کریں، ممکن ہے کہ ان سے بہتر ہوں۔ اور اپنے مومن بھائیوں کو عیب نہ لگاؤ، اور نہ ایک دوسرے کا برا نام رکھو۔ ایمان لانے کے بعد برا نام رکھنا گناہ ہے، اور جو توبہ نہ کریں وہ ظالم ہیں۔ اے اہل ایمان، بہت گمان کرنے سے اعتراض کرو کہ بعض گمان گناہ ہیں، اور ایک دوسرے کا حال کا تجسس نہ کیا کرو، اور نہ کوئی کسی کی غیبت کرے۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اس سے تو تم ضرور نفرت کرو گے۔ تو اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، کیا آج کل جو کچھ ہو رہا ہے، یا ہمارے معاشرے میں ایک عادت بن گئی ہے، پیٹھ پیچھے ہم باتیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کی برائی کرتے ہیں۔ برداشت نہیں ہوتا ہمیں کہ کوئی ذرا سی بھی کمزوری، خرابی، کسی کی بھی کوئی ایسی بات جو ہمارے اوپر ناگوار گزرتی ہے، ہم بے دھڑک کسی نہ کسی کے سامنے بول جاتے ہیں۔ تو خدا را ان باتوں سے اعتراض کریں، بچیں ان چیزوں سے۔ اور اس کا کیا طریقہ ہے کہ ہم کس طرح بچیں؟ کیونکہ پریکٹس تو ہر مسلمان کی یہی ہے نا، ہم قرآن پڑھتے ہیں، حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ہم یہی سوچتے ہیں، ہمارے دلوں میں خوف ہوتا ہے۔ جس کے دل میں ایمان ہے اس کے دل میں ضرور اس بات کا خوف ہوگا کہ اللہ تعالیٰ میں ہر بری بات سے بچائے، ہر اس گناہ سے بچائے جس کی سزا بہت سخت ہے۔ گناہ کبیرہ ہے، چھوٹے گناہوں سے بھی بچنا چاہیے، کیونکہ جب چھوٹے چھوٹے گناہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں تو وہ اتنا گناہوں کا پہاڑ بن کے ہی گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے۔ اور ان بڑے گناہوں سے بچنا تو ایمان والوں کے لیے بے حد ضروری ہے۔ پھر ایمان ہمارا کہاں رہ جاتا ہے؟ ہمارا ایمان کا لیول کہاں پر ہے اگر ہم دن اور رات اسی چیز میں مبتلا ہیں؟ آج کل رمضان کا یہ مہینہ، اور اس مہینے میں جو کچھ ہو رہا ہے ہماری سوسائٹی میں، اور اتنا برا، اتنا سخت ہو رہا ہے کہ اس کی لپیٹیں یہ پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں۔ جہاں جہاں اردو اسپیکنگ ہے، جہاں جہاں ہم مسلمان ہیں، ساری دنیا کے مسلمان تو شاید اتنا اس کے لپیٹ میں نہیں ہیں، لیکن جہاں جہاں ہم پاکستانی مسلمان ہیں، ہر جگہ بس یہی ایک ٹاپک ہے، یہی ایک بات ہے۔ یعنی کہ آپ ٹی وی دیکھیں تو آپ اسی کو دیکھیں گے، آپ اپنے آئی پیڈ پہ ہوں، اپنے سیل فون پہ ہوں، تو جس سے بات ہوگی جہاں بیٹھیں گے یہی موضوع نکلے گا۔ تو کیا یہ نہیں ہو سکتا، یہ بہتر نہیں ہو سکتا کہ ہم رمضان کے بعد ان چیزوں کو اٹھا کے رکھیں؟ کیا یہ سب کچھ اسی طرح ہونا چاہیے؟ پچھلے سال رمضان میں بھی کچھ ایسا ہی تھا کہ لوگ سڑکوں پر آ گئے تھے، اور کیا ہوا تھا ساری دنیا ہی جانتی ہے۔ اس میں کس کا قصور ہے، کون برا ہے، کون بہتر ہے، وہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔
لازمی بات ہے جب آپ حکومت کے خلاف آئیں گے، توڑ پھوڑ کریں گے، گھراؤ جلا کریں گے، تو حکومت تو پھر ڈنڈا اٹھائے گی، پھر گولی بھی چلائے گی، تو یہ سب ہوگا۔ اب پھر یہ دوسرا رمضان ہے، اس میں بھی پھر یہی ہو رہا ہے۔ وہ جو اپنا مشن لے کر آئے ہیں وہ اپنے آپ کو بھی بے قصور سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں کیونکہ ہمارے پر ظلم ہوا ہے، راتوں رات حکومت کو ہٹا دیا گیا۔ اور اس طرح سے پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ کسی کے اوپر جب آپ کچھ حکم لگاتے ہیں تو اس کو پہلے تحقیق ہوتی ہے کہ اس نے کچھ کیا کیا ایسے کام کیے جس کی وجہ سے اس کو حکومت سے اٹھانا لازمی ہے۔ یہاں تو یہ فٹافٹ یہ عمل ہوا ہے، صرف وجہ کیا ہے کہ ساری اپوزیشن مل کے ایک آدمی کے پیچھے لگی ہے، تو اور اس کے نتیجے میں یہ ہوا ہے کہ ہر گھر میں اس پر بات ہو رہی ہے۔ میں یہاں سیاست کی بات نہیں کر رہی یا کسی کی حمایت کرنے نہیں کھڑی ہوئی ہوں، میرا کہنے کا صرف مطلب یہ ہے کہ ہم اس بات کو سوچیں، غور کریں۔ سال میں ایک مہینہ یہ آتا ہے جس میں ہم دل لگا کر عبادت کی طرف ملتفت ہو جاتے ہیں۔ یوں تو 5 وقت کی نماز بھی پڑھی جاتی ہے اور عبادت کرنے والے تہجد بھی پڑھتے ہیں، روزہ رکھنے والے خاص دنوں میں روزہ بھی رکھتے ہیں، لیکن جو عبادت کا مزہ رمضان کے مہینے میں ہے، کیونکہ یہ فرائض میں شامل ہے۔ رمضان نفل عبادت کا مہینہ نہیں، یہ تو روزے ہمارے پر فرض کیے گئے ہیں، ہمیں ہر صورت میں رکھنا ہے، انلیس کہ جب تک کہ ہم بالکل اس لائق نہ رہیں، اتنے بیمار ہوں یا اتنے کمزور ہوں کہ ہم سے رکھا نہ جائے، اس پر بھی فدیہ دینے کا حکم ہے۔ تو یہ رمضان کے روزے راتوں کی عبادتیں، اور اس میں پھر دن بھر خالی فضولیات، اور جو لوگ اتنا باہر مجمع لگا رہے ہیں، کیا ان سب کے روزے نہیں ہیں؟ ان روزوں کی حالت میں ایک دوسرے کو کا گریبان پھاڑنا، ایک دوسرے کو کی برائی کرنا، ایک دوسرے کے عیب اچھالنا، کتنا سخت گناہ ہے، کتنی برائی ہے۔ تو اپنی آنکھیں کھولیں اور غور کریں اس بات کو کہ ہمیں اس سے کیا حاصل ہوگا۔ جو کرنا ہے بعد میں آئیں اور طریقے سے کریں۔ ہر انسان کا اپنا ایک رائٹ ہوتا ہے، اگر جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے وہ تو کھڑا ہوگا اپنے ظلم کا حساب کرنے کے لیے، اس کی تو کوشش ہوگی کہ میرے ساتھ جو ظلم ہوا ہے میں اس کا بدلہ لوں، یا میں کوئی ایسا طریقہ کار اختیار کروں کہ میں اپنے واپس پوزیشن پہ آؤں۔ جو بھی ان کے مقاصد ہیں وہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ہم جو عام لوگ ہیں، میں نے کچھ 2-3 ویڈیو دیکھی تو میں حیران رہ گئی، اتنے ضعیف لوگ، ضعیف عورتیں، ضعیف مرد، مطلب یہ کوئی قابل ستائش بات نہیں ہے۔ آپ کسی کی بھی حمایت کرتے ہیں، آپ گھر میں بیٹھ کے دعا کریں یا کچھ لکھیں یا کچھ اس طرح سے کریں کہ آپ کا وقت ضائع نہ ہو۔ پوری رات باہر گزارنا، تو اس طرح سے روزہ کس طرح ہو رہا ہے؟ تراویح کیسے پڑھی جا رہی ہے؟ ظلم کرنے والے تو ظلم کر گئے اور ان کا ساتھ بھی لوگوں نے دیا۔ لوگوں نے یہ سوچے بغیر کہ ہم جب اس طرح سے ظلم کا ساتھ دیں گے، برائی کا ساتھ دیں گے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ تحقیق کے لیے کیوں کہا گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں جو کچھ کہتا ہے کہ ہم صرف اس کو تلاوت کے لیے استعمال کرتے ہیں یا نماز میں پڑھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم میں سے کوئی برا شخص کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کرو۔ تحقیق تو کریں کہ حقیقت کیا ہے۔ جس شخص کو آپ برا کہہ رہے ہیں، جس شخص پر آپ لیبل لگا رہے ہیں، آپ نے اس کے بارے میں جانچ پڑتال کی کہ وہ کس حد تک پہنچ چکا ہے کہ اس کو اپنے عہدے سے اتار کے پھینک دی جائے، ہٹا دیا جائے یا اس کی تذلیل کیا جائے۔ عام حالات میں بھی جب ہم ایک دوسرے کی کوئی خبر سنتے ہیں یا آپ کوئی ایک دوسرے کی شکایت کرتا ہے تو فوراً ہمارے اوپر اس کا ریئیکشن ہوتا ہے، اور ہم یہ سوچے بغیر کہ جس نے ہم تک یہ شکایت کی ہے، یہ برائی کی ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، یہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے، ہم نہیں سوچتے ہیں، ہمارا موڈ خراب ہو جاتا ہے، فوراً تیزی سے جاتے ہیں، پھر دوسرے سے، پھر تیسرے سے۔ ہم یہ سوچتے ہیں ہم نے تو صرف ایک سے کہا ہے۔ جب ہمیں کسی کی کوئی بات بری لگتی ہے، ہم کسی نہ کسی سے کہہ کے اپنے دل کی بھڑاس نکالتے ہیں، لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے وہ ایک شخص کسی ایک شخص سے کہتا ہے، پھر وہ دوسرا شخص کسی ایک شخص سے کہتا ہے، پھر وہ برائی جو ایک رائی کے دانے کے برابر ہوتی ہے، اس کا ایک پہاڑ بن جاتا ہے، اور بات کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے۔ تو ہمیں اپنی عام زندگی میں اس کو اپنانا چاہیے، سیاست سے ہٹ کر عام زندگی میں ہمیں اس چیز کو غور کرنا چاہیے
کہ ہم اس کو اپنی زندگی سے ختم کریں، بدگمانیاں نہ پالیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بدگمانی، چھوٹی چھوٹی بات پہ کسی کے رویے پہ سوچ، کسی نے اب آپ کے ساتھ اگر ٹھیک سے کسی وقت ہنس کے بات نہیں کی، یا ہاتھ ملانا بھول گیا، یا آپ کی طرف مسکرا کے نہیں دیکھا، تو آپ یہ سوچ لیں کہ ہو سکتا ہے اس وقت اس کے کچھ حالات ایسے ہوں، ہو سکتا ہے وہ کسی پریشانی میں مبتلا ہو، اس لیے وہ آپ کے ساتھ اس طرح بیہیو دکھا چکا، نہ کہ ہم اس کے لیے پھر اس کی برائی کریں، بات کو پھیلائیں کہ اس نے ہمارے ساتھ کیا کیا۔ تو بہرحال پیارے بہن بھائیوں، یہ رمضان کا مہینہ ہے، اپنے آپ کو بچائیں اور دین کی بات کریں، دین کی بات سنیں اور خاموشی سے اپنی عبادت کریں۔ خاموشی جیسے عبادت میں تو نیند بھی سونا ہے، اگر آپ روزہ رکھ کے تھوڑا دیر سو جائیں، آرام کریں، وہ آپ کی عبادت میں شامل ہوگا۔ آپ خاموش رہیں، اگر کوئی بات آپ کو بری لگ بھی رہی ہے تو خاموشی اختیار کر لیں، تو وہ بھی آپ کی عبادت میں شامل ہوگا کہ دل و دماغ میں اتنا ہجوم ہے باتوں کا، خیالات کا، غصہ ہے لیکن اس کا اظہار نہیں کر رہے کہ ہمارا روزہ ہے، تو کیا یہ اس کا ہمیں ثواب نہیں ملے گا کہ ہمارے اندر ہمارے دل و دماغ میں ایک طوفان برپا ہے، دل چاہ رہا ہے کہ بس پھٹ پڑے، کسی کو بھی ڈھونڈ دیں، کسی کو بھی برا کہہ دیں، کسی کی بھی کھال اتار دیں، کسی کی بھی عزت سرے بازار اتار دیں، لیکن ہم اس لیے خاموش ہیں کہ ہم روزے میں ہیں، تو اس کا ہمیں کتنا بڑا ثواب ہے۔ یعنی کہ جو ثواب ہمیں مشقت کر کے ملے گا رمضان میں روزہ رکھ کے، راتوں کی عبادت کر کے، اس سے زیادہ ثواب ہمیں بہت آرام سے مل سکتا ہے کہ ہم کنارے ہو جائیں، ہم ان الجھنوں سے، ان پریشانیوں سے دور ہو کے اپنے کو الگ کر لیں، خاموشی سے بیٹھیں، ہلکی پھلکی عبادت کریں، ہلکی پھلکا قرآن پڑھیں، ہلکی پھلکی نماز پڑھیں، نہیں آپ سے ہمت ہوتی، نہیں زیادہ آپ کر سکتے، تھوڑا کر لیں، لیکن اپنی زبان کو قابو میں رکھیں، اپنی زبان کو کسی بری بات سے آلودہ نہ کریں۔ اور یہ بات صرف آپ سب کے لیے نہیں ہے، میرے لیے بھی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے 15 روزے رہتے ہیں، 15-16 روزے باقی بچے ہیں، ہم کوشش کریں گے کہ اپنے آپ کو ان تمام خرافات سے، غیبت سے، چغلی سے، عیب سے، برائیوں سے دور کر کے کنارے ہو کے اپنی عبادت کریں، مغفرت کریں، اپنے پیاروں کی جو گزر گئے ہیں ان کے لیے ان کی مغفرت مانگیں، ان کے لیے سال ثواب کریں، اور اپنے لیے دعا کریں، اپنی اولاد کے لیے دعا کریں، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے دعا کریں، اور امت مسلمہ کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شر سے نکال کے خیر تک پہنچا دیں۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔